فاتحہ الارواح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب یکم محرم الحرام ہے، چلے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه ما شاء الله اشفع لنا اور مل کے یا اشفع لنا. آخری مرتبہ ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعرہ الصلوات. اتنے مومنین ہیں نام حسین پر ایک اور مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد.
رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ محرم الحرام سن 1444 ہجری کا چاند افق آسمان پر نمودار ہو گیا۔ یہ چاند اپنے ساتھ ایک خاص خبر لے کر آتا ہے، اور محرم کے چاند کا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں آپ کو خاص کیفیت کے ساتھ ملے گا۔ صادق آل محمد کے لیے کہ اذا حل ہلال عاشورہ، جب عاشورہ کا چاند آسمان پر نمودار ہو جاتا تھا تو اشتد حسنہ وعظم بکاؤہ علی مصاب جدہ الحسین، تو امام کا حزن شدید ہو جاتا تھا، گریہ بہت بڑھ جاتا تھا، علی مصاب جدہ الحسین، جیسے ہی امام دیکھتے تھے عاشور کے چاند کو۔ بلکہ یہاں روایت ہے کہ امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ اہل قریہ اور اہل محلہ وہ آ کر خاص امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے تھے ان کے جد حسین کی شہادت کی۔ وہ آج آپ جو فرش ادا پر موجود ہے شب یکم محرم الحرام، آپ اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ لوگ باقاعدہ خاص آ کر صادق آل محمد کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ لہذا اس چاند کی خاص کیفیت ہے، اور ان روایات کو بیان کر کے میں ایک نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے حوالے سے کیا اہتمام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور شاید ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک نہ ہو گئے ہوں تو ہمیں تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نے چھٹے امام کی پیش کی آپ کی خدمت میں، خود امام بادشاہ خراسان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کے لیے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا، محرم کا مہینہ داخل ہوتا، لا یرا ابی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ شاید ہماری ایک عام انسانی کیفیت میں اور استطاعت سے باہر ہے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہماری کیفیت مجلس میں تو ایک غم کی رہتی ہے، لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ بشریت کے تقاضے کے تحت اپنی پرانی کیفیت میں پلٹ آتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا بڑا مشکل کام بھی ہے، لیکن بہرحال جو عصمت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ لا یرا ابی ضاحکا، محرم میں کوئی امام کو ہنستا ہوا دیکھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر امام نے فرمایا جیسے جیسے محرم کا ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا ان کا غم اور گریہ اتنا بڑھتا جاتا تھا کہ عاشور کے دن امام بات نہیں کر پاتے تھے کسی سے، اس لیے کہ آواز گلوگیر ہوتی تھی گریہ کی وجہ سے۔ یہ جو ساری کیفیتیں، فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ پرسیدم ز ماہ چرا قامتت خمس آہی کشید وگت ماہ محرم است، میں نے چاند سے پوچھا کہ تیری کمر کیوں خم ہے آج، تو اس نے کہا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند ہے، میں عزا امام حسین علیہ السلام میں ہوں مصروف۔ ایک بات کاش اچھی طرح سے پہنچا سکوں، وہ یہ کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ ہی کچھ سوشل میڈیا پہ میسیجز آپ کو بڑی کثرت سے ملیں گے کہ مثلاً عزادار کی جو ڈیفینیشن ہے، عزادار یعنی یہ، عزادار یعنی یہ، عزادار یعنی یہ، عزادار میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ عزادار کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی ترین شے امام نے بیان کی ہے گریہ و ماتم، اس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ عزادار ذمہ دار ہونا چاہیے، عزادار باوقار ہونا چاہیے، یہ سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور یہ اپنے مقام پر درست ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، مجھے اس میں میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن جو محرم کی روح ہے نا وہ گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد، مل کے کہہ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ گریہ و ماتم جو امام کی نگاہ میں سب سے اہم ہے، وہ کئی مرتبہ آپ کو
کم رنگ ہوتا ہوا ملے گا. یعنی اگر یہ کہ تم فلاں کام نہیں کرتے تو تمہارے گریے کا کیا فائدہ ہے, تم یہ نہیں کرتے تم گریہ کیوں کرتے ہو. تمہاری عزیزان گرامی, جب بھی بات کیجئے نا مذہب کے ٹاپک پر تو قال الباقر اور قال الصادق سے بات کیجئے, اپنی عقل سے بات نہ کیجئے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ کو کسی کی بات کو بہت اچھی لگ رہی ہو, اس کا سیکوینس بڑا اچھا ہے, اس میں لفظوں کی ترتیب بڑی اچھی ہے, کسی عالم کی بھی گفتگو کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے ویورز کتنے ہیں. کسی خطیب کی خطابت کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو گرافکس اور ایچ ڈی کوالٹی کتنی اچھی ہے. آج کل لوگ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہے, کسی کا ویٹ. آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں, کسی کا ویٹ 60 kg ہے, کسی کا 70 کلو, کسی کا 80 کلو ہے. یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے, یہ آپ کی شخصیت کا ویٹ نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی پرسنالٹی کا ویٹ تو نہیں ہے نا. آپ کی پرسنالٹی کا کیا ویٹ ہے؟ آپ کی شخصیت کا کوئی ویٹ ہے, کوئی پیمانہ ہے؟ امام سے پوچھئے کیا پیمانہ ہے. امام نے کہا اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا. اگر کسی شخصیت کو میزان کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مقام کتنا ہے, علی قدر روایاتہم عنا, یہ دیکھو ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے. ایک مل کے صلوات دے دیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے. کہیں آپ عزاداری کے باب میں, کربلا کے باب میں, یا کسی بھی دین کے باب میں کسی سے کوئی بات سنے کتنی اچھی کیوں نہ ہو, آپ پوچھیں اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, امام رضا علیہ السلام کی, امام علی نقی علیہ السلام کی؟ اس کے بغیر مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں کلام کروں. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ پوری گفتگو گزر جائے کسی خطیب کی اور کوئی ایک حدیث پوری گفتگو میں بیان نہ ہو, تو اس میں فلسفہ بیان ہو جائے, اس میں منطق بیان ہو جائے, اس میں اپنے مزاج کی باتیں بیان ہو, لیکن حدیث بیان نہ ہو. امام نے کہا گفتگو کا ویٹ اس کا ہے کہ جو ہماری حدیث پڑھ رہا ہے. جو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یوم الحسین اقرا جفوننا واسبل دموعنا, حسین کا جو غم ہے وہ ہم پر ایسا طاری ہے کہ ہم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہاں کہ جس میں ایگزیجوریشن ہو, شاید کسی خطیب کی خطیبانہ رنگ آمیزی بھی نہیں ہے کہ جس نے خطابت کے جوش میں کہہ دیا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو سوچئے گا کہ گریے کی اور اس عزا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام نے فرمایا اقرہ جفوننا, اقرہ کہتے ہیں ان پلکوں کو, یعنی ہم نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا واسبل دموعنا, اور اسبل دموعنا کا ترجمہ میں کیسے کروں, ہمارے آنسو نہیں بہ رہے, اسبل سیلاب جاری ہے. لہذا آپ کو صادق آل محمد کی حیات میں ملے گا کہ ان کے سامنے جب شاعر کوئی مرثیہ پڑھتا تھا تو امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی ریش مبارک تر ہوتی تھی. ہم میں سے شاید کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا روئیں کہ ہماری داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے, لیکن امام کرتے تھے. یہی حق ہے محرم کا. یعنی یہ کہ اگرچہ کہ میں خود آپ کے سامنے 45-50 منٹ کی گفتگو کر رہا ہوں, اور لازمی سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے. واقعی ایسی یونیورسٹی دنیا میں کہاں کسی کو ملے گی کہ جس میں نہ کسی ایڈمیشن فارم فل کرنے کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ ایسے کون ہے کہ جو کسی فارم کو فل کر کے آیا یہاں پر؟ کوئی رجسٹریشن کروائی ہے کسی نے؟ کسی کو خاص انویٹیشن گیا ہے کیا؟ اچھا, اس یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہے. یونیورسٹی کا ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک خاص کیمپس ایک جگہ پر ہے, آپ نے اپنے گھر پہ فرش عزا بچھایا, نام امام حسین لیا, زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی, امام حسین کی یونیورسٹی وہاں سے شروع ہو گئی. آپ کا کیا کہنے؟ یہ بات ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور ایک بہت چھوٹے سے نوکر امام حسین السلام کی حیثیت سے میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہوں گا, آپ اس کو برا نہ مانیے گا.
پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ درود تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیں تو صلوات کا ثواب تو ہے، لیکن جب بلند آواز سے آپ درود بھیجتے ہیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو امام نے جیسا بتلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس کام کو امام نے جیسا بتلایا نا ویسا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نماز بھی اسی طریقے سے پڑھیے۔ نماز میں امام نے بتلایا کہ جب حالت قیام میں ہو تو بہتر جگہ پر اپنی نگاہ رکھو، یہ زیادہ ثواب ہے، مستحب ہے۔ خود آیت اللہ سیستانی سے ایک فتویٰ بھی پوچھا گیا، فتویٰ یہاں نہیں کہیں گے، ایڈوائس کہیں گے کہ آپ بتلائیے کہ نماز میں توجہ کیسے زیادہ رہے۔ تو چونکہ بعض لوگوں کو ہر گمی ہوئی چیز جو ہے نماز میں یاد آتی ہے، تو نماز میں توجہ کیسے زیادہ رہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ احادیث ہی کی روشنی میں کوئی بیان کیا کہ اگر آپ سجدگاہ پر نگاہ کرتے ہوئے قیام کریں گے تو خود بخود آپ کی توجہ نماز میں زیادہ رہے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، سادہ سا نسخہ ہے، کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جس کام کو امام نے جیسے بتلایا نا ویسے کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ حضور سے جب کوئی حدیث پڑھتے تھے نا، میں آؤں گا اس عزاداری کے سلسلے میں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو، لیکن میں نے کہا جو کام امام نے جیسے بتلایا ویسا کریں۔ صحابہ کرام جب حضور سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اگر حضور نے وہ مسکرا کر کہی ہے حدیث تو وہ بھی آگے مسکرا کر اسے آگے بیان کرتے تھے تاکہ وہ لہجہ پورا رہے، وہ کیفیت وہ جتنا ہو سکے منتقل کر پائیں۔ اگر حضور نے کوئی بات غضب کے عالم میں کہی ہے تو وہ بھی اسی لہجے میں اس کو بیان کرتے تھے تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ رسول اللہ نے کس کیفیت میں اس حدیث کو کہا تھا۔ آپ کی توجہات چاہتا ہوں، نبی نے علی کو مولا کیسے بنایا تھا؟ اللہ اکبر، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع، اگر آپ علی کی مولائیت کا اعلان کما حقہ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا تھا تو مجمع بھی جمع کیا تھا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا، جو آگے چلے گئے تھے ان کا انتظار کیا، ان کو پیچھے بلایا۔ اور حضور نے جب 1.25 لاکھ وہ افراد جو سارے 3 سٹار ہیں، اب 3 سٹار کی اصطلاح جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جو یہاں پر ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اسے آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو، یعنی سارے صحابی ہیں وہاں پر، سارے حاجی ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب حضور نے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کیا تو وہ علی جو پہلے ہی بہت بلند تھا کتنا علی ہو گیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہنا؟ تو عرض خدمت یہ، امام علیہ السلام نے جس شے کو عزاداری میں سب سے اہم سمجھا نا وہ تھا گریہ، وہ تھا غم کی کیفیت۔ یعنی اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی تقریر کے لیے بھی، یہ جو ہماری 50 منٹس کی گفتگو ہے نا، اس میں جو فضائل کا حصہ ہے یہ شاعر اللہ میں ضرور ہے، یہ امر اہل بیت ضرور ہے، لیکن عزاداری فقط آخری وہ 5-7 منٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اصل عزاداری جو مصائب ہے، یعنی اگر سب کچھ ہے اور مصائب نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہوئی۔ ابھی جب گریہ نہیں ہوا تو عزاداری پوری نہیں ہوئی، ابھی ذہن میں رہے گا آپ کے انشاءاللہ۔ اس لیے کبھی اس بار میں کمی نہ کریں نہ بخل کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام، جب ہم اس غم کو مناتے ہیں اور یاد امام حسین علیہ السلام کو رکھتے ہیں تو اس کی قرآنی بنیادیں بھی ہیں۔ میرا موضوع ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ بس بات تقریباً شروع ہونے لگی ہے۔ قرآن میں ہے نا جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے اللہ نے بار بار کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب ادریس وذکر عبدنا ایوب وذکر عبدنا داؤد. یہ 7 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. یہ 7 میں سے 5 آیتیں سورہ مریم کی، 2 آیتیں سورہ صاد کی ہیں. اے حبیب اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت مریم کو، اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ابراہیم کو، اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ادریس کو، اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت موسیٰ کو، اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت اسماعیل کو، اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد داؤد کو، اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد ایوب کو. پروردگار یہ 1400 سال پرانی کتاب اور اس سے بھی 2000 سال پرانے قصے تو کتاب میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے یہاں پر؟ یہ انسپریشن ہے. جب آپ یاد کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم تو بت شکن. میں باہر کے بت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ابھی تو جب ابراہیم بت شکن کو یاد کریں گے تو اپنے اندر کا بت تو سب سے پہلے توڑیں گے. جو کسی کے اندر کا بت ہوتا ہے نا وہ کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے خود اس شخص کے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے اندر کا جو بت ہے، اگر اللہ نہ کرے کچھ ہے، ہو سکتا ہے میرا بت آپ کے بت سے کاملاً ڈیفرنٹ ہو. میرے اندر کا بت فرق کیجیے شہرت ہے، آپ کے اندر کا بت بزنس ہے. بت کا مطلب کیا ہے؟ بت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو للہیت سے ہٹا دے، اللہ کے راستے سے ہٹا، وہ بت ہے. تو وہ میں نے خود توڑنا ہے. جو میرے آپ کے اندر کا بت آپ نے خود توڑنا ہے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کا بت کون سا ہے. آپ نے خود توڑنا ہے. تو یہ انسپریشن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعے کو سنیں گے وہ شکن تھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے، مناجات کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طور پہ جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا، آج کافی مومنین ہیں، میں رب کے لیے دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا، ان کی اولاد لے لی، مریض بھی ہو گئے، صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایوب سے ان کا خدا راضی نہیں ہے، اس لیے کے بعد ایک مصیبت آتی ہے. یہ بھی ہمارا کبھی کبھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت زیادہ مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. غلط کانسیپٹ ہے یہ. ورنہ ائمہ علیہ السلام کو کیا کریں گے، ان کی زندگی مصائب میں گزری ہے. کبھی یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی کو قابل سمجھتا ہے تو اسے تکلیف شرعی دیتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جانور کو تکلیف شرعی تھوڑی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام پر سمجھتا ہے تو اسے کوئی عہدہ دیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اسی لیے جیسے آپ احرام پہنتے ہیں نا تو کتنی ایک ساتھ تکلیف شرعی آپ پر لاگو ہو جاتی ہے. آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ پیر نہیں ڈھانپ سکتے، آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے. پروردگار یہ کیا ہوا کہ اس لیے کہ تم نے احرام پہن لیا ہے نا، تمہارا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب اللہ ہر چھوٹی چھوٹی شے میں اگر میں لفظ یوز کر سکوں تو انٹرفیئر کرے گا، کیونکہ تمہارا مقام ہے. تو حضرت ایوب نے کہا پروردگار یہ لوگ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں نا، میں نے بہت صبر کیا کہ یعنی میں نے صبر کیا، تو نے اولاد لے لی، مال چلا گیا، میں نے صبر کیا، لیکن جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں نا میرے لیے کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہے اس لیے تو نے مجھ سے سب لیا ہے، یہ میری عزت پر بات آ رہی ہے، اس سے مجھ پہ صبر نہیں ہو رہا. پروردگار اس کا کوئی علاج کر دے. تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ ایوب یہ جو پہلے آپ نے صبر کیا تھا یہ آپ نے کیا تھا، یہ ہم نے توفیق دی تھی آپ کو. اللہ اکبر. یہاں سے وہاں تک مل کے اور صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. یہ تو ابھی سے اناؤنسمنٹ شروع ہو گئے. BTH 692 سٹی MT BFC 913 سیوک، یہ اس کو صحیح کر لیجئے گا. اچھا عرض خدمت یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ کی سنت ہے. یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، ایوب علیہ السلام کا ہو، داؤد علیہ السلام کا ہو، ان سب کا ذکر ایک طرف، حسین کا ذکر ایک طرف. کیوں کیوں؟ لبیک یا حسین. کہنے تو مل کے کہیں لبیک لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے کیوں کہا
ان سب کا ذکر ایک طرف، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اس لیے کہ حضور نے حضرت ابراہیم کے لیے نہیں کہا کہ ابراہیم مجھ سے ہے اور میں ابراہیم سے ہوں. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت ایوب کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایوب مجھ سے ہے اور میں ایوب سے ہوں. حضرت یوسف کے لیے نہیں کہا کہ یوسف مجھ سے میں یوسف سے ہوں. فقط حسین کے لیے کہا ہے حسین منی وانا من حسین. یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ یہ چونکہ ہم ہر مجلس میں سے سنتے ہیں تو نہیں معلوم کہ اس کی کتنی انٹینسٹی کو سمجھ پا رہے ہیں. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ہر نواسا نانا سے. یہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. انا من حسین، میں حسین سے ہوں. یہ جانتے ہیں میں حسین سے ہوں. جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کا ایک نسب ہوتا ہے، ایک حسب ہوتا ہے. نسب یعنی اس کی فیملی، حسب یعنی اس کا کردار، کریکٹر. نسب سے کبھی عزت ملتی ہے، بڑی فیملی سے کوئی عزت ملے گی. کبھی حسب سے بھی عزت ملتی ہے، کوئی اس کا کریکٹر اتنا عالی ہے کہ اس کو عزت ملتی ہے. جس میں دونوں یکجا ہو جائیں. حسین کے نسب کو دیکھنا ہو، حضور نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے، میری فیملی سے. حسین کے حسب کو دیکھنا ہو، انا من حسین. ہائے 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 ہائے، میں حسین سے ہوں. حضور کہہ رہے میں حسین سے ہوں. یہاں معمولاً یہ نانا و نواسے کی بات نہیں ہے فقط. اس بات کو پہلے کسی مجلس میں کسی مقام پر کہہ چکا ہوں. یہاں کو کیا اللہم صلی علی محمد و محمد. کہ جب حسین پشت رسالت پر ہو تو کسی فقیہ نے، کسی شیعہ یا سنی فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نواسا، ماشاءاللہ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا نواسا کبھی آپ کی پشت پر آ جائے گا تو آپ 70 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور کہیں گے سنت رسول یہ ہے کہ میں بھی یہ کہوں گا. نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ نواسا اور نانا کا معاملہ نہیں ہے، فقط امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر بیٹھی ہوئی ہے. حضور تعارف کروا رہے ہیں. کوئی بھی پیشوام نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا نواسا یہاں ان کی پشت پر آ کے بیٹھ جائے، اور یقین جانیے 70 تو چھوڑ دیں، اگر وہ 10 مرتبہ بھی پڑھ لینا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں دیکھتا ہوں اگلی نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ کا نواسا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ آپ نے گھر کا معاملہ تھا، آپ مسجد میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھوا رہے ہیں ہمیں. یہ سارے فقہی مسئلے اس وقت بھی یاد بھی آ جاتے ہیں کہ کیونکہ خود امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ اضعف المامومین کا خیال رکھے، جو نماز پڑھنے والوں میں سب سے ضعیف ہے ان کا خیال رکھے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے. کتنا پریکٹیکل دین ہے واقعی ہمارا. آپ کو آیت اللہ خمینی کے اس میں بھی ملے گا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے، اور بزرگ علماء کے اس میں بھی، کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو مختصر نماز جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. باقی آپ نے اپنی نماز شب پڑھنی ہے، مستحب نمازیں پڑھنی ہے، وہ آپ جتنی پڑھیں. واقعی پریکٹیکل ہے. آیت اللہ مرشی نجفی تو جب بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے تو ان کے لیے منقول یہ ہے کہ اتنا اسپیڈ میں نماز پڑھاتے تھے کہ یہاں اذان شروع ہوئی اور انہوں نے وہاں اپنی نماز شروع کر دی. اذان ختم ہونے کا بھی ویٹ نہیں کرتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہ ہونا شروع ہو جائے، لیکن وہ اس لیے اسپیڈ میں پڑھاتے تھے کہ جتنے اطراف کے بزنس مین تھے، دکاندار، وہ سب آ جاتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. 5 منٹ میں مغرب عشاء دونوں پڑھائی، نماز جماعت کے ثواب ملا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے. رسول اللہ کے لیے روایت میں کہ مرتبہ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھائی، یہ روایت میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج بڑی جلدی نماز پڑھا کے ختم کر دی، وجہ؟ کہ تم نے آواز نہیں سنی؟ ایک بچہ رو رہا تھا اور اس کی ماں جماعت میں شریک تھی. ہائے ہائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سنیے گا، آج کے حد تک بات ختم کرنے لگا ہوں. آہستہ آہستہ مصائب کا تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی. تو یہ ہر امام جماعت کے لیے مستحب تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا خاص احترام ہے حسین کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ جس ایریا میں اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں وہاں تو شاید ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن یہ بات چونکہ دور تک جاری ہوتی ہے کہ نماز افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام، اور نماز یہ تو عزاداری، یہ واقعاً کیا یہ باتیں رہ گئی محرم میں کرنے کے لیے؟
سوچئے گا رسول اللہ نماز پڑھا رہے اور امام حسین ان کی پشت پر ہیں، تو کیا رسول اللہ نے نماز توڑی؟ نماز توڑ کے لے لیا حسین کو گود میں؟ نماز نہیں توڑی نا، نماز جاری رہی۔ اچھا نماز بھی جاری رہی تو کیا حسین کو چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ نماز اور حسین کو ملانے کا اس سے اچھا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال بات کو میں اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں، یہ ہے حسین منی و انا من حسین۔ اس لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیجئے، حضرت داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان میں سے کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے ہوں، حسین کے لیے کہا میں ان سے ہوں، امام حسین کے لیے فرمایا ہے۔ یہ نانا کی محبت نہیں ہے، فقط رسالت کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کے بغیر حضور کلام نہیں کرتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے۔ کیا اچھا اللہم صلی، مجھے بات کرنے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ چلے آپ کے جذبات ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، بی بی محدثہ ہیں، جبریل کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، ہائے 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 انی اجد فی بدنی ضعفا، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، کوئی غیر معتبر روایت نہیں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کے بدن میں ضعف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فاطمہ کے پاس کیوں ہے سلام اللہ علیہا؟ نہیں، آپ نے عام حالات میں جانا ہے طبیب کے پاس، لیکن جب نبوت کے جسم میں ضعف ہو، اسے قوت ملتی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، بضعت الرسول سے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ اللہ اکبر، حسنین بھی بنتے ہیں سخی، محرم کے لیے کہنے لگا ہوں، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، بن جاتا ہے عباس بھی، دین مکمل اس دو جملوں میں ہو جائے گا، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ یا علی پہنچ رہی ہے، آخر تک مل کے بھیجے گا اللہ۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دین کو لیجئے اہل بیت کے کلام سے، اپنی فکر سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں۔ اس کو انشاءاللہ اس بات کو اور بڑھائیں گے آگے، ابھی بات یہ تھوڑا سا اور گنجائش ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آج مجھے کہہ دینا تھا لیکن آج وقت نہیں بچا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مصائب کا وقت میں نہ لوں فضائل میں، اور مصائب کو پوری طریقے سے پڑھا جائے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، کل پھر یہاں سے بات شروع کریں گے، اس لیے کہ جب ہم اہل بیت سے لے رہے ہیں دین کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مفسران قرآن سے دین کو لے رہے ہیں جنہیں اللہ نے خود مفسر بنایا ہے قرآن کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حسین اور قرآن میں ایسی شباہت ہے، قرآن مجید میں ذکر امام حسین ہمارا موضوع ہے، میں ایک ایک کر کے آیتیں پڑھوں گا، آج بھی پڑھنی تھی لیکن وقت نہیں آج۔ 21 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے، وہ تو جو سامنے سمجھ میں آ گئی۔ قرآن اور حسین میں 21 تو سامنے کی شباہتیں۔ قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے۔ مجھے
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل آیتیں پڑھوں گا اس سلسلے میں. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ اسراء کی آیت. قرآن شفا ہے. حسین کی خاک آگے شفا ہے. بنص حدیث معصوم امام صادق کا کلام ہے کہ حسین کی خاک آگے شفا ہے. تین کربلا میں شفا ہے. کیا کہنا. قرآن نور ہے. حسین اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. قرآن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. بس میں اتنا کہہ دوں, آپ انشاءاللہ اسے قبول فرمائیں گے جیسے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. قرآن اور حسین میں اتنی شباہت ہے کہ حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے, کتاب انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے. بات پہنچ رہی ہے. یہ جملہ پھر سے کہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جملہ پھر سے کہوں, یہ ذہن میں رہے گا. کل اسی جملے سے بات شروع کریں گے. حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے, قرآن انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے. تبھی تو حسین کا سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. شب عاشور حسین نے کہا تھا میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں, نماز سے عشق کرتا ہوں. حسینی کو نماز سے عشق ہونا چاہیے. و تلاوت القرآن, میں تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. عزیزوں, محرم کا چاند افق آسمان پر ہے, اور جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زائرین مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں اور کتنے بار بار جانے والے نظر آ رہے ہیں. تو اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں داخل ہونے کے لیے. تو محرم میں داخل ہونے کا بھی کوئی اذن دخول ہے کیا؟ جب حرم میں پہنچتے تو کہتے ہیں ادخلوا یا اللہ, ادخلوا یا رسول اللہ, ادخلوا یا امیر المومنین, ادخلوا یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, ادخلوا یا ابا محمد یا حسن ابن علی, ادخلوا یا ابا عبداللہ الحسین, ادخلوا یا ملائکۃ اللہ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ. آپ اللہ سے اجازت لیتے ہیں, پنجتن سے اجازت لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اے ملائکہ جو اس مقام پر مقیم ہے اللہ کے اذن سے, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں؟ اب جب آپ اذن دخول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس کی سائن ہے کہ اجازت مل گئی؟ مفاتی کھول کے دیکھیے گا. میں بحال الانوار سے پڑھ رہا ہوں, آپ مفاتی دیکھیے گا. علامہ مجلسی نے لکھا فَإِنْ خَشَعَ قَلْبُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ. جب دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو بہیں سمجھو یہ اذن مل گیا. محرم کا چاند دیکھ کر پہلی شب میں جب دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھو حسین کی طرف سے اجازت مل گئی. آؤ محرم میں میرا غم منانے کے لیے آؤ. کیا کہنے, معمولاً صدائیں بلند ہو رہی ہیں. امام کے غم میں رونے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. باتیں بہت ساری مجھے کرنی ہے اس عشرے میں, جتنا ممکن ہو سکے گا کرتا جاؤں گا. معمولاً ہمارا جو طریقہ ہے پوری دنیا میں اسی طریقے سے بر صغیر پاک و ہند میں کہ ہم روانگی امام حسین از مدینہ کے مصائب, کربلا معلیٰ پہنچنے کے مصائب, اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مصائب, یہ سب پڑھتے ہیں. لیکن وہ آخر میں پڑھوں گا ایک حصہ اس کا. آج روانگی کے مصائب ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں یہ پہلی مرتبہ خود میں زندگی میں یہ کام کرنے لگا ہوں, اس لیے کہ میں نے جب امام کی زندگی میں دیکھا ہے, امام صادق جب محرم کا چاند دیکھتے تھے سب سے پہلے خود حسین پر روتے تھے. امام رضا علیہ السلام جب محرم شروع ہوتا تھا سب سے پہلے خود حسین پر روتے تھے. عاشور کے دن تک اگر زندہ رہا توفیق رہی تو شہادت حسین تو اس وقت سناؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں سب سے پہلے حسین پر رو کر ہم محرم کا آغاز کریں. اور حسین پر رونے کے لیے زیارت ناہیہ سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا. تو میں چاہتا ہوں زیارت ناہیہ سے کچھ جملے پڑھ دو, جس کو جتنی توفیق نصیب ہو جائے وہ بآواز بلند روتا رہے.
امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس حسین پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا. سلام ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے بچے پرورش کی ہے. نام حسین سنتے ہی جن کی فریاد بلند ہو جاتی ہے یا حسین. آپ کے کچھ چاہنے والے یہاں فرش عزا پر موجود ہیں. اے مولا اگر ہمارا پرسہ اس قابل ہے تو تشریف لائیے گا مولا مجلس میں. آج محرم کی پہلی شب ہو گئی, ہم نے فرش عزا بچھا لیا فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے کے. جزاک اللہ. سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. سلام ان گریبانوں پر جو خون میں آلودہ تھے. اگلا جملہ سن کر یا حسین کہنا تمہیں خدا حسین کا واسطہ اور رونا. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. ظالم حسین کا لباس لوٹ کر چلے. سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا. کیا کیا مصائب ہے امام حسین کے. کوئی انگلی کاٹ کر چلا گیا, کوئی ہاتھ کاٹ کر چلا گیا. امام حسین توفیق رہی تو پڑھیں گے نام امام حسین پر. سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر, سلام علی اصغر پر. السلام علی علی الصغیر, سلام و شیرخوار علی اصغر پر. سلام ان جسموں پر جنہیں قتل کے بعد چھوڑ دیا گیا بیابان میں. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں حسین کو بھی ایک غسل دیا گیا. جانتے ہو کون سا؟ السلام علی المغسل بدم الجراح, سلام اس کو جیسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. ایک ایک جملہ کلیجہ چیر دیتا ہے عزیزو کہ میرا اپنا جملہ لئیے. امام زمانہ علیہ السلام اے امام زمانہ آپ کے جد کے مسائل پڑھ رہا ہوں. مولا یہ منتظر تشریف فرما ہے اپنی جھولیاں پھیلا کر. مولا کوئی نظر کرم. سلام ہو اس پر جسے ہر طرف سے نیزے مارے جا رہے تھے. سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے تر تھی. سلام ان رخساروں پر جو خاک آلود تھے. سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے. بس عزیزوں گریہ کر لیا نا امام حسین پر. بس زیارت ناہیہ کی جو شہادت کا حصہ ہے وہ پڑھوں گا انشاءاللہ, جب توفیق رہی عاشور کے دن پڑھوں گا. لیکن ابھی اتنا کہ حسین جن کے دانت بھی زخمی ہیں, جن کے لب بھی زخمی ہیں, آگے زیارت ناہیہ میں ہے کہ سلام حسین آپ پر. جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جاتے تھے میرے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی, سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی سکینہ, مجھے نہیں معلوم باپ کے ساتھ آ کر تماچے کھانا زیادہ سخت تھا یا آپ کی ایک بہن صغرا مدینہ میں رہ گئی وہ زیادہ سخت ہے. حسین کی ایک بیٹی ساتھ آئی ہے, ایک بیٹی مدینہ میں رہ گئی ہے. جب حسین چلنے لگے ہیں عزیز و نام حسین پر آپ نے گریہ کیا ہے. یہ کچھ متاخرین نے فارسی کتابوں میں یا بعض عربی کتابوں میں کچھ مرثیوں میں جو کچھ کلام ملا ہے میں اس سے پڑھ رہا ہوں. جب حسین نے ہر ایک کو ساتھ لیا نا, کل میں نے سنائے تھے آپ کو کچھ بند. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر, اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزن کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے, اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری, اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرا.
حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ. بس یہی وجہ تھی جب بی بی زینب نے سفارش کی نا بی بی فاطمہ صغریٰ کی کہ بھیا جب سب جا رہے ہیں تو صغریٰ کو بھی لے کر چلیں. اس وقت حسین نے کہا تھا، بظاہر کتاب نزہت الحسین سے شاید یہ روایت ہے، اس میں امام حسین نے کہا کہ اے بہن آپ جانتی ہیں کہ کربلا کے بعد سر کھلے بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے. اللہ نے جو مجھے اولادیں عطا کی ہیں ان میں کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، کوئی میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی صغریٰ میری ماں فاطمہ الزہرا حسین سب برداشت کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلائی جائے، یزید کے دربار میں جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ نے اپنی بیٹی جو شبیہ تھی دربار میں جانا پسند نہ کیا، جب خود آپ کی ماں دربار میں گئی تھی. جزاک اللہ. حق یہی ہے کہ حسین پر ایسے گریہ کیا جائے. ایک جملہ مجھے اور کہنے دو، صغریٰ کا خط پڑھنا ہے بس مجھے ایک جملے میں. امام چلے گئے 28 رجب کو چلے مدینہ سے، 3 شعبان پہنچے مکہ. شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ مکہ میں رہے. ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، حسین نے مکہ چھوڑا. اب صغریٰ ہے جو منتظر ہے. محرم کا چاند طلوع ہوا، صغریٰ کا دل بے چین ہے. آتی ہے نانی ام سلمہ کے پاس، بار بار آ کر کہتی ہیں کہ اے نانی میرے بابا کی طرف خیر ہو، کاش میرے بابا کی طرف خیر ہو. حسین نے ایک شیشی دی تھی کربلا کی خاک کی جناب ام سلمہ کے پاس، فرمایا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب یہ خاک خون میں بدل جائے. تو صغریٰ بار بار آ کر دیکھا کرتی تھی. ایک دن آ کر کہا کہ نانی جان میں چاہتی ہوں اپنے بابا کو خط لکھوں. بیٹی آپ کے خط پہنچائے گا کون؟ کہا نانی جان میں اس راستے پر جہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں آ کے بیٹھ جاؤں گی، اور جو عراق جانے والا مسافر ہوگا اس سے کہوں گی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا خط میرے بابا تک پہنچا دو. بس اس خط کا متن جو بعض متاخر کتابوں میں آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ من العلیلہ، بابا آپ کی بیمار بیٹی کی طرف سے. بابا آپ کے ساتھ ثم السلام التام، بابا آپ پر میرا مکمل بار بار سلام ہو. فاطمہ صغریٰ کا ثم الف الف سلام علی امی العباس، اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام ہو میرے چچا عباس پر. ثم الف الف سلام علی امتی زینب الکبریٰ، پھر اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام. آخری جملے پر آ گیا میں، ایک جملہ مجھے کہنا ایک ننھے سے بچے کے لیے کہنا ہے. اس کے بعد کہا بابا قبلوہ نیابۃ عنی، بابا جو میرا چھوٹا بھائی ہے اسے میری نیابت میں اس کا بوسہ دینا. بابا مرثیوں میں لکھا ہے صغریٰ نے قاصد سے کہا تھا جب میرے بابا کے پاس جانا ایک طرف میرا چچا کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا بھیا اکبر کھڑا ہوگا. قاصد پہنچا، عاشور کا دن تھا، عباس شانے کٹا کر سو گیا تھا، اکبر کلیجے میں برچھی کا کر سو گیا تھا. حسین نے خط لیا، کہا صغریٰ، کہا بوسے دو اصغر کو، اصغر کا گلا چھٹ گیا. شب یکم محرم الحرام میں سب مل کر چلے آقا عبداللہ الحسین کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت لفنائک. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
yours and yours. yours.